إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدم الجود والكرم وبارك وسلم عليه سقان الحب كساد البسار فقلت لخمرة النهر تعالي سعد ومشهد اللعب في كؤوس فهمت بسكرتي بين المباري وقلت للسائر الأقطاب لموا بهالي والمجو والنمر جاري فهم واشربوا وانتم جنودي فصاح القوم بالرعب المداري شربت مقدرتي من بعد سكري ولا نلتم علومي وانتصاري مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت منالي إلى آخره. تمام دوست احباب ذوق اور شوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محضر پاک کو اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے. کروڑوں درود نبی پاک صاحب الاوراق سید دعا نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے. جیسا کہ آپ لوگ بخوبی واقع میں بارہا ہمارے محترم مکرم جناب شہزاد شفیق صاحب آپ حلقہ مجاز شرف کوشری آپ کی زیر نگرانی بزم جمیل کے دوست و احباب نے محفل پاک کا انعقاد کیا اور میزبانی حضرت علامہ مولانا سید اسجد الشاہ صاحب آپ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت فرمائے. تمام دوست و احباب بھی شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. مختصر سے وقت کے اندر کچھ ایسی باتیں جو کہ ہماری بزم جمیل کا یہ حصہ ہے. یہ شرف پور شریف سے یہ سلسلہ چلا آج سے کم و بیش کئی سال اور ہمارے گجرات میں 13 سال ہو گئے اس کو. ایک پیغام اور وہ یہ ہے کہ لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائی جائے کہ ہمارے بزرگان دین نے کیسا کام کیا ہے. ایک بات. دوسرا خصوصاً مجدد الثانی شیخ سرہندی سلسلہ نقش بند کے تاجدار اور دین و حکمت کے بدر الدین المنقب شیخ الثانی سرہندی رحمہ اللہ نے کیسا دین میں کام کیا اور آپ کی کیا کیا خدمات ہیں. آپ کی شخصیات کیا ہیں. سرہند میں پیدا ہونے والی شخصیت آج سے کئی سو سال پہلے جو بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئی ہے لیکن دین کو ایک بار پھر ایسا رنگ دے گئے, دین کو ایک تجدد دے گئے, دین میں فتنے جو پھیلے ان کا سر قلم کر گئے اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کا آپ کا احسان رہے گا. یہ خدا کے بھیجے ہوئے اس برگزیدہ اللہ کے پیارے ولی کامل نے کیسے کفر اور شرک کو مٹایا,
بدعت کا سر قلم کیا، بدعتیوں کو ختم کیا اور غلط فلسفہ پیش کرنے والے گمراہ فلسفیوں کو، غلط قسم کے مناطقہ جو کہ اپنے نطق کے دباؤ والے، اپنے منطق جھاڑنے والے عقلیات اور ملحدین، جیسا کہ دور حاضر میں بھی کئی طرح کے فتنے پھوٹے، اس دور میں بادشاہت کے زیر سایہ پڑنے والے کو، بدعتی لوگوں کو ختم کرنے والے اور دین اسلام کی خاطر اپنی جان پیش کرنے والے، وہ کون ہے؟ حضرت مجدد طلب صاحب۔ کون ہے مجدد؟ آپ کا نام احمد ہے، عبد الاحد کے بیٹے ہیں۔ 29 سلسلوں میں حضرت خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سلسلہ خلافت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور فیض یافتہ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ایسی عام شخصیت کہ والد گرامی سلسلہ نشتیہ کے عظیم بزرگ اور خود آپ حضرت باقی باللہ جو کہ شیخ فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے، آپ کے سے پربردہ حضرت مجدد طلب ثانی، آپ کا 29 جیسے میں نے بتایا کہ سلسلوں میں حضرت خلیفہ اول حضرت عمر فاروق تک سلسلہ ملتا ہے۔ مجدد طلب ثانی کا وہ دور تھا جو کہ آپ سے پہلے اکبر بادشاہ کا دور گزرا۔ اکبر بادشاہ میں کے ساتھ بیٹھنے والے گمراہ مولویت کا لبادہ اوڑھنے والے لوگ، صوفیت کا لباس پہننے والے گمراہ کل صوفی، جنہوں نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے فلسفے کو لوگوں میں غلط رنگ دے کر بادشاہ کو غلط پٹڑی پر چڑھایا اور گمراہ ہوئے خود بھی اور بادشاہ کو بھی گمراہ کیا۔ اس وقت جو شخصیت دین اسلام کے بچانے کے لیے کھڑی ہوئی اس کو مجدد طلب ثانی کہتے ہیں۔ اکبر بادشاہ کو یہ بتایا گیا کیونکہ اس وقت پوری اس میں تیری حکومت ہے، تیرے سر سایہ بہت سارے علماء، صوفیاء اور دیگر لوگ ہیں، اور ہر 100 سال کے بعد 1000 سال کے بعد ایک نیا دین بنتا ہے، تو بھی ایک نیا دین بنا، نئے دین کی ایجاد کر پرانا دین ہو گیا تو پرانی باتیں ہو گئی ہیں، جیسے آج کل ملحد لوگ کہتے ہیں، جن کو خدا کے منکر لوگ ہیں وہ بھی آج کل دین کہتے ہیں۔ دین تو پرانی باتیں ہیں، مولوی حضرات آج کل ہمیں پرانی باتیں، پرانے دین کی باتیں سناتے ہیں، 1400 سال کی باتیں سناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک اللہ کی واحد کتاب ہے۔ کیا ہے قرآن؟ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو ہر دور میں جدید ہے۔ قرآن ہر دور میں جدید ہے، یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہر دور کے اندر آزمانے والے، قیامت تک اس پہ چلنے والے یہ کہیں گے اور عمل کر کے کہیں گے یہ بات تو میرے نبی 1400 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ 15ویں صدی گزری تو 15 والے کہیں گے یہ تو بات میرے نبی 1500 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور مسلمان جب قرآن کا مطالعہ کرے گا اور قرآن کے اعجاز میں سے ایسی بات پائے گا، اس وقت کے جدید دور کے اندر جدید باتیں سامنے آئیں گی تو وہ اس چیز سے وہ نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ تو قرآن میں پہلے آیا ہوا ہے۔ قرآن بھی نہیں پرانا، سنت رسول بھی جدید دور، جدید دور، جدید دور، جدید دور۔ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر شے کس میں موجود ہے؟ قرآن پاک میں موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں موچ آئی، آپ گھوڑے پہ سوار ہونے لگے،
کے بعد یوں سر پہ پکڑا تو تھوڑا سوچ میں پڑ گئے. کسی نے کہا علی کیوں سوچ رہے ہو, کیا سوچ رہے ہو, کیا درد ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ علی گھوڑے پہ سوار ہو, پاؤں رکاب میں ہو اور ہو جائے اس کا ذکر قرآن میں کہا ہے. کیا ہو اس کا ذکر قرآن میں؟ پوچھا گیا علی قرآن کی بھائی تو بند ہو گئی, آپ کافی قوم میں پہنچ جائیے. پر میں پڑھا نہیں تم نے قرآن میں تبیان لکل شے, قرآن کہتا ہے قرآن میں ہر شے کا بیان ہے. قرآن میں ہر شے کا, یہ اور بات ہے کہ ہمیں اور تمہیں سمجھ نہ آئے تو اور بات ہے, لیکن قرآن میں ہر شے کا. اور ایسے مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں اپنے اونٹ کی نگیل بھی مجھ سے گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھنے کی بجائے میں قرآن سے تلاش کرتا ہوں. یہی بات مجدد الثانی نے سمجھائی کہ جدید کوئی نہیں, تم لوگ یہ ہو کہ نیا دین بنانا ہے, یہ غلط. دین وہی ہے جو میرے مصطفیٰ دے گئے, دین وہ ہے جو ہمیں اولیاء اللہ دے گئے. اب بات سمجھیں, دین کیا ہے, کون سا دین ہے؟ یہ نہیں ہوگا کہ دین اب نیا آ گیا, دین وہی ہے اور وہ ہر دور میں جدت رکھتا ہے خود اپنے اندر. تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں تو ذل الہی کہیں گے ہم, خدا کا سایہ ذل. اور ذل الہی کے لقب سے جب وہ مرکب ہوا تو بادشاہ وقت تھا, تکبر میں آ گیا. بات تو وہی ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں تو سب کچھ میرے اختیار میں ہے. نمرود میں بھی ذہن میں آیا تو فرعون کے ذہن میں بھی تو یہی خیال آیا تو قرآن اس کا دعویٰ کر بیٹھے. قرآن نے کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اے معبود تم نے نہیں دیکھا ابراہیم کے ساتھ وہ دشمن کو جو اللہ کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا. اس کے بارے میں اس نے بھی اللہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا. اور جہانگیر بادشاہ کے اس وقت جو اکبر بادشاہ کے بنائے ہوئے نئے دین کے اندر وہ بھی خدا کی وحدانیت پر معاذ اللہ دین اکبری کے نام سے ایک ڈاکہ تھا. اور جس طرح ابراہیم خلیل اللہ اس پہ غالب آئے اور ایسی قرآن اور دلائل کے ساتھ غالب آئے کہ قرآن کہتا ہے فَضُحِتَ الَّذِي كَفَرَ, کافر کے ہوش اڑ گئے. بیان اس طرح مجدد الثانی علیہ رحمت نے کھڑے ہوئے جہانگیر بادشاہ کے دربار میں وہ دلائل نہیں کہ بادشاہ بھی خاموش ہو گیا, یہاں تک کہ بادشاہ معترف ہو گیا حضرت کی اس بات پر. جہانگیر نے بلایا, شاہ صاحب بڑے پیارا کلام سنا رہے تھے. جہانگیر نے مجدد الثانی کیونکہ ہوتے تو ہیں لوگوں کے آس پاس, لوگوں نے خبر دی کہ مجدد الثانی بادشاہ حکومت چاہتا ہے, یہ شہر ایک بزرگ ہے, لوگوں کو اکٹھا کر کے دین اکبری کے خلاف باتیں کرتا ہے. آصف نامی وزیر تھا جہانگیر کا, اس نے باتیں مزید چڑھا بڑھا کے بیان کی. کچھ مولوی حضرات جو کہ پیسوں میں اس وقت دین فروش بک گئے, حکومت کے سامنے سر جھکا بیٹھے. وہ گمراہ صوفی جن میں صوفیت کا لباس باتا ہوا تھا, وہ بھی بادشاہ کے ارد گرد اچھے اچھے کھانے ملے تو لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں. آسائش اور آرام ملے تو دین چھوڑ دیتے ہیں لوگ بادشاہوں کے. اسی لیے صوفیاء ان چیزوں سے دور رہے ہیں. ان کو خبر ملی کہ یہ بات ہے, اس نے کہا بلاؤ شیخ سرحدی کو بلاؤ. آپ نے اس بات کی ساتھ آپ کے مریدین نے کہا حضرت آپ بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں کیونکہ اس کے ارادے صاف نہیں ہیں, اس کے ارادے صاف نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میرا کچھ. بادشاہ وقت ہے, دور حاضر والے بھی بادشاہ ہیں, لیکن جب شہنشاہیت ہوتی ہے وہ علیحدہ فرقیت ذہن کے مالک ہوتے ہیں. وہ تو ہر شاید جن کے اختیار میں ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو موقع پر بھی سر قلم کر دیتا ہے اور اس کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں آپ کو بلایا اس لیے جا رہا ہے, فرمایا وہ میرا کچھ بھی. قرآن جو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, کہ اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کوئی خوف ہے نہ حزن ہے, نہ قیامت میں کوئی خوف اور حزن ہوگا. اللہ کے
دنیا میں کوئی خوف و حزن ہے نہ قیامت میں ہوگا. ایسے اللہ کے ولی گئے، حالانکہ آپ نے اپنے گھر والوں کو اور اس کو خبر اکیلے چند ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے گئے. آپ اس کے بادشاہ کے سامنے جو بندہ جاتا تو بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرتا. شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. سجدہ تعظیمی حرام ہے. سجدہ عبادت تو کفر ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشرف احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے یہی بات کو سمجھائی کہ قبر پہ جائیں، اگر ایک بندہ قبر کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ حرام کرتا ہے، وہ فعل حرام ہے. اور اگر عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ شرک کرتا ہے. یہ شریعت محمدیہ میں کوئی سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ تعظیمی حرام تھا. لیکن اس بادشاہ کے سامنے دین اکبری کے اندر سجدہ تعظیمی کرایا جاتا تھا. جو بھی آتا تھا بادشاہ کو پہلے سجدہ کرتا تھا. تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے آپ نے کوئی سجدہ نہ کیا، سیدھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے السلام علیکم کا لفظ بولا. اب انہوں نے پہلا جو آپ پہ حملہ کیا وہ یہ تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے اپنے آپ کو افضل کہتا ہے. بادشاہ کے کان میں کسی نے یہ بات افواہ پھیلائی. پہلا سوال جو جہانگیر نے آپ سے کیا کہ سنائیں آپ ابوبکر صدیق سے اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں. آپ فرمایا جو بندہ میرے ایسے کہتا ہے میرے نزدیک وہ فاسق اور فاجر ہے. خلیفہ اول تو انبیاء کے بعد عقیدہ اہل سنت بیان کر گئے اور یہ رہتی دنیا تک عقیدہ رہے گا. بعد انبیاء کون افضل ہے؟ انبیاء کے بعد سب سے بلند ترین افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا میں تو نہیں کہتا. اب جب ان کا یہ بات نہ چلا تو انہوں نے کان میں کہا بادشاہ یہ آتے وقت اس نے دیکھا نہیں سر نہیں جھکایا. بادشاہ نے کہا کہ تو نے سر کیوں نہیں جھکایا؟ اس نے کہا اس لیے کہ شریعت محمدیہ میں سر صرف اللہ کی ذات کے سامنے جھکایا جاتا ہے. کیا توحید بیان کر گئے. آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے توحید نہیں بیان کی. ہمیں کہا جاتا ہے اہل سنت کے بزرگ شرک معاذ اللہ سکھاتے ہیں، شرک کی طرف تعلیم دیتے ہیں. ایک ہمارے مجدد الفسانی کو وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ایک بات الہیہ فرما رہے ہیں. فرمایا اگر سر جھکے گا تو صرف اس صحابہ کریم کے سامنے جھکے گا، اس کے سامنے کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. اس نے ہیر پھیر کر کے دروازے کے سامنے جھکایا. وہ تھوڑا سا نیچے تھا تاکہ مجدد صاحب جب اس نے کہا کہ چلو لوگوں کو دکھانے کے لیے ادھر سے بھی تو گزر آتا تاکہ یہ سے گزرے گا کہ میں کہوں گا دیکھا جھک گیا. دروازہ ہی ایسا رکھا گیا کہ جو بندہ ادھر سے گزرتا تھا سر جھکا کے گزرتا تھا. اب چلو یہ نہ صحیح تم سامنے آ گیا ادھر سے آ جا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اس دروازے سے داخل ہوئے سب سے پہلے اپنے پاؤں داخل کیا. آپ نے سب سے پہلے کیا داخل کیے؟ خواجہ سلیم چشتی کی بات مجھے یاد آ گئی رحمۃ اللہ علیہ. وقت کے بادشاہ نے جب عالمگیر بادشاہ کا دور تھا، عالمگیر بادشاہ عالمگیر آرا کے بڑا عقیدت مند اور اسلام پرست بندہ تھا. عالمگیر کا دور تھا کہ اس جب اس کے خواجہ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے آیا تو خواجہ صاحب پہلے تو یوں بیٹھے تھے فوراً پاؤں آپ نے آگے کر دیے. یوں بادشاہ کو برا لگا کہ پہلے تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، جب میں داخل ہوا تو انہیں پاؤں آگے کر دیے. بادشاہ نے کہا یہ کیا ادب ہے؟ آپ نے کہا سن جس دن سے ہم نے تم سے ہاتھ کھینچے ہیں ہمارے پاؤں آگے بڑھ گئے ہیں. دنیا داروں سے جب ہم نے ہاتھ کھینچے ہیں پاؤں آگے کر دیے ہم نے. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دروازے میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے پاؤں داخل کیے. پاؤں داخل کیے تو اس کو سمجھ آ گئی یہ وہ مرد مجاہد ہے، اس کو ہر طریقے سے آزمایا جائے. یہ شریعت کا وہ مقام بنتا ہے کہ نہیں جھکے گا. چند بندوں میں پکڑ کے
لیکن شریعت کے خلاف نہیں کرے. شریعت کے خلاف. اور ولی اللہ کا ہوتا ہی کوئی ہے جو شریعت کے خلاف نہیں چلتا. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. بہت سارے کہتے ہیں شریعت اور ہے جی طریقت اور ہے. شریعت اور ہے طریقت اور ہے. ہم نے کہا غلط. شریعت اور طریقت کا جوڑ ہے. تاجدار گوڑا سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شریعت ظاہری لباس ہے, طریقت باطنی لباس ہے. شریعت ظاہری لباس ہے اور طریقت باطنی لباس ہے. ظاہری لباس کے بغیر بھی بندہ ننگا ہے اور باطنی لباس کے بغیر بھی بندہ ننگا ہے. دونوں لباس ہوئے کہ نہ ہوئے؟ شریعت کے خلاف کرنے والے کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی وہ ہوگا جو شریعت کے عین مطابق ہوگا. یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجدد الافسانی کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا. آپ کے مقام اور مرتبے میں ایک بات سناتا چلوں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لے آئے. کون آئے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ. میں نے عرض کی حضور کیسے شرکت فرمائی؟ فرمایا مجدد تمہیں تو دنیا کا علم مل گیا, اب میں تمہیں آسمان کا علم دینے آیا. یہ ہے مجدد الافسانی جن کے بارے میں تمہیں دنیا کا علم مل گیا, اب میں تمہیں کس کا علم دینے آیا ہوں؟ آسمانوں کا علم دینے. اور ایسا کشف حاصل ہوا, اور میں کہتے تھے ایسا شرح صدر حاصل ہوا, ایسا شرح صدر حاصل ہوا, ایسا شرح صدر مجھے حاصل ہوا کہ میرے سامنے مجھے اب یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان اس میں ہندوستان کے اندر کتنے انبیاء تشریف لے آئے, کتنے انبیاء کے کتنے متابعین لوگ ہندوستان میں ہیں, کس نبی کے کتنے ماننے والے لوگ ہیں. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نبی کا شجرہ نسب کیا ہے. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ اس نبی کا نام کیا ہے. اگر میں بتانا چاہوں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کس کس جگہ پہ کس کس نبی کا مزار ہے. آپ کا یہ گزر ہوتا ہے ایک قبرستان سے, ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا, آپ کے دل میں خیال آیا کہ حدیث پاک ہے کہ ایک عالم دین کا اگر کسی قبرستان سے گزر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان والوں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. اللہ اللہ اللہ, خوش قسمت تھے وہ قبرستان والے جس سے مجدد الافسانی گزرے. کون گزرے؟ مجدد الافسانی. وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے قبرستانوں میں علماء کی قبریں بھی ہوتی ہیں. علماء کا گزرنا ہوتا, فقط گزرنے سے اگر 40 دن عذاب ہٹ جاتا ہے تو جو عالم دین وہیں مدفن ہو پھر کیا خیال ہے. اور جہاں پر عالم بھی ہو, پیر بھی ہو, ولی بھی ہو, کامل بھی ہو, اکمل بھی ہو, وہ اگر مدفون ہو تو پھر اسی لیے تو کہا گیا کہ اپنے جو میتیں ہیں ان کو اس جگہ پہ دفن کرو جہاں کوئی اللہ والا دفن ہو. میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس قبرستان سے ایک عالم دین گزرے اس قبرستان والوں سے 40 دن کا عذاب ٹل جاتا ہے. دل میں خیال آیا میں بھی تو ایک عالم نہیں سمجھ آئی, لیکن غیر نہ کیا, فقط یہ خیال آنا تھا. میں غیر سے مجھے آواز آئی, اے مجدد الافسانی, ایک عالم دین کسی قبرستان سے گزرے 40 دن تک اس سے عذاب ڈل جاتا ہے, لیکن یہ قبرستان والے وہ خوش قسمت ہیں کہ ان سے تیرا گزر ہوا ہے, اللہ نے قیامت تک ان سے عذاب کو ڈال دیا ہے. یہ ہماری ماننے والی تھی, یہ ہمارے متعلقین میں سے تھی. آپ اس قبر میں کھڑے ہو گئے, ایسے راکبے میں جیسے کھڑے ہوئے, آپ کے چہرے کے اثرات بدلے, کبھی غم کی کبھی خوشی, فوراً آپ کی مسکراہٹ ہوئی, وہاں سے آپ چل پڑے. 7 رازدان لوگ تھے, پوچھا حضرت
اب کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو ایسے بیان کرے. آپ سنیں مجدد صاحب کی حساب کوئی بات کو میں نے دعا کی عذاب کی تخفیف نہ ہوگی. میں نے اپنے آبا و اجداد کی روح کو پکارا. میرے آبا کی ارواح جمع ہو گئی, انہوں نے بھی دعا کی لیکن عذاب نہ ٹلا. فرمایا میں نے پھر اپنے شیخ کی ارواح کو جمع کیا, اپنے سلسلے کے خاجگان کو جمع کیا. وہ جمع ہونے انہوں نے دعا کی, پھر بھی عذاب نہ ٹلا. آخرکار میں نے تصف عشق و ریاض بارگاہ محمدی میں آ کر دی. کہا یا رسول اللہ شفقت کیجیے, یہ عورت میری ماننے والی ہے, اس کے عذاب کی تخفیف ہو جائے. جب صاحب فرماتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کی ہے تو دیکھا سامنے سے تخت نبوت میں سوار ہو گئے تاجدار مدینہ تشریف لائے. قبر میں جیسے ہی آئے اللہ نے عذاب کو ختم کر دیا, قبر کو جنت کے باغوں میں سے پاک بنا دیا. عورت خوش ہو کے مجھے کہتی ہے اے مجدد باغ, خدا تم پہ رحم کرے جس طرح تم نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے. اللہ کا ایک ولی, یہی تو ہم کہتے ہیں اور کسی کی نسبت سے جڑ جاؤ, کسی نسبت سے جڑ جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں برداشت کرتے کہ ہماری نسبت والے کو عذاب ہو جائے. کس حد تک ایک بزرگ نے کر دیا, جو بے نسبتیں ہوتی ہیں ان کو خیال کریں. یہاں تک کہ آخری بات کر کے بیان ختم کرنے لگا ہوں. یہ وہ مجدد حنف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہے, آپ کے اپنے بیٹوں کے استاد تھے جن کو بعض کتاب والوں نے لکھا ہے شیخ لاہوری کے نام سے مشہور ہے. شیخ لاہوری کے بارے میں فرمایا میں نے دیکھا غور کیا تو حضرت شیخ لاہوری کے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ یہ بندہ بدبخت کی لسٹ میں ہے, خوش قسمتوں کی لسٹ میں نہیں ہے. اور اللہ اکبر, فرمایا میں پریشان ہو گیا. میرے شہزادوں کا استاد ہو لیکن لسٹ بدبختوں میں لکھا جائے, بدبختیوں کے لسٹ میں لکھا جائے. یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو بدبختی دور ہو جاتی ہے. ایک پرانے زمانے کے اندر ایک موجود تھا, اللہ اکبر, مشائخ چشت کے بہت بڑے بزرگ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند بندوں کو خلافت بخشی ہے. یہ لطائف غیریہ میں شاہ عنایت اللہ قادری جو پیر و مرشد ہیں بلے شاہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے, آپ نے لطائف غیریہ میں لکھا ہے کہ چند بندوں کو حضرت مولا علی نے خلافت بخشی ہے. سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو, اس کو حضرت امام حسن, اس کے بعد دوسرے اپنے بیٹے شہزادے حضرت امام حسین کو, تیسرے نمبر پر فرمایا کہ آپ نے جو خلافت بخشی اپنے غلام عمیر کو, چوتھے نمبر پر جس کو آپ نے خلافت بخشی ہے وہ حضرت امام حسن بصری ہے. کون ہے امام حسن بصری؟ فرمایا اس سے امام حسن نے اپنا سلسلہ بالکل چلایا ہی نہیں. یہ شاعر قاضی کے الفاظ ہیں. امام حسین نے خلافت کا سلسلہ صرف سید ذاتوں میں رکھا, جیسے سلسلہ امام زین العابدین تک پہنچا, امام زین العابدین سے امام باقر تک پہنچا, امام باقر سے امام صادق تک پہنچا, امام صادق سے پھر چلتا چلتا موسیٰ کاظم, علی رضا, اس طرح سارا سلسلہ امام میں چلا. فرمایا اس کے بعد حضرت امام حسن بصری نے اس پورے سلسلے کو عام کر دیا علی کے حکم سے. تو میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ تھا اس وقت, اس بندے کی بدبختی ان کی عادات کی وجہ سے لوگ اس کو شقی بولتے تھے. عربی زبان میں شقی, علامہ صاحب تشریف فرما ہے شاعری جانتے ہیں, شقی بدبخت کو کہا جاتا ہے. قرآن میں شقیت کا ذکر آیا, بدبخت کا, اس کو لوگ بدبخت بولتے تھے, شقی بولتے تھے. جیسے ہمارے ہاں بھی عرف میں کسی زبان کسی کو کہتے ہیں اس کی زبان بڑی کالی ہے, اور عرف میں معروف ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان میں سے کوئی نکلے تو الٹ ہو جاتا ہے. اس کو لوگ شقی شقی بولتے تھے. ایک دن گیا ہلکا لگا ہوا تھا امام حسن بصری کا. امام حسن بصری کا کیا لگا ہوا تھا؟ مولا علی نے سب کے ممبر توڑ دیے. فرمایا یاد رکھو ممبر پہ وہی بیٹھے گا تو ناسخ منسوخ کو جانے گا قرآن کے, باقیوں کے ممبر کو میں توڑ دوں گا.
واحد ممبر جس کا بچایا تھا وہ حضرت امام حسن بصری کا تھا. آپ بات فرمایا کرتے تھے آپ کا حلقہ لگا ہوا ہے، وہ 2 منٹ 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا بھی ایک لوگ اکٹھے ہیں، جیسے ایسے ہی کھڑا ہوا پھر چلا گیا. کسی نے اس کو پیچھے سے آواز میں کہا کہ اے شکی رک جا. یہ آواز دینے تھی کہ غیب سے آواز آئی. ایک لمحہ پہلے تو یہ بندہ شکی تھا، بدبخت تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اللہ کے ولی کی صحبت میں آ گیا. اب یہ بندہ بدبخت نہ رہا، شکی سے سعید بن گیا. شکی سے کیا بن گیا؟ سعید بن گیا. یہی اولیاء اللہ کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میرے 2 شجاعتوں کا استاد سعادت کی لسٹ میں کوئی نہیں، بدبختی کی لسٹ میں ہے. میں نے غور کیا کہ خدا کی بارگاہ میں کہوں یا اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے. دیکھا میں نے تو تقدیر الہی نے لوح محفوظ میں میری نظر پڑی، اس میں لکھا ہوا ساتھ جڑ جاؤ. جو خدا کی لکھی ہوئی تقدیر بھی خدا سے مٹوا دیتے ہیں. آؤ ان لوگوں کے نسبت سے جڑ جاؤ جو تمہارے عذاب کو بھی برداشت نہیں کرتے، خدا کے حضور دعا مانگ کے عذاب بنوا دیتے ہیں. آؤ